بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک یا علی شان شاہ مدد۔ جی، مبغض شیعہ، جھوٹے شیعہ، غلط شیعہ پر یہ میری دوسری ویڈیو ہے، پارٹ 2۔ اس سے پہلے میری ایک ویڈیو پارٹ 1 ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تیسری مثال دوں گا شیعہ کی، مولا علی کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی۔ کتاب سلیم بن قیس حلالی میں فضائل علی بزبان علی کے الفاظ کے ساتھ ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں مولا علی پاک شہنشاہ تشریف فرما تھے، اس وقت بہت خاموشی چھا گئی، وہاں پر خاموشی تھی، تو چند لوگوں نے عرض کی کہ یا علی، آپ کے فضائل ہم نے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بار بار سنے ہیں، آج آپ اپنے فضائل اپنی زبان سے بیان کریں، جس لیے اس کو عنوان دیا گیا ہے کہ فضائل علی و زبان علی۔ تو مولا علی پاک شہنشاہ نے ان کو کیا جواب دیا، وہ سنیں۔ مولا علی علیہ السلام نے کن کو، یہ تشریح ضروری ہے، آج کے شیعہ اور اس وقت کے شیعہ، اس وقت کے لوگ جو مولا علی کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحبت میں بیٹھتے تھے، محبت کرتے تھے، ساتھ میں جنگوں پر جاتے تھے، ان میں اور آج کے شیعوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات مولا کے ساتھ رہتے تھے، مولا کی ہر وقت زیارت کرتے تھے، سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے بھی صفین میں مولا علی کے حکم کو نہ سمجھا، مولا حسن علیہ السلام کے صلح کو نہ سمجھا۔ جس طرح ان شیعوں نے جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کتاب سلیم بن قیس حلالی سے، پھر بھی انہوں نے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پھر بھی انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ اے علی مولا، آپ اپنے فضائل کچھ نہ کچھ بیان فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا، میرا بیان مشکل در مشکل ہے، مشکل در مشکل ہے، جس کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی مولا علی کے ساتھ جو بیٹھتے تھے وہ بھی اتنے علم والے نہیں تھے، اسی لیے مولا نے انہیں فرمایا کہ میرا بیان مشکل در مشکل ہے، جس کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر بھی انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو مولا علی پاک شہنشاہ نے چند جملے اپنے فضائل میں فرمائے کہ میں علی اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں، مارتا بھی ہوں، جلاتا بھی ہوں، اور میں علی کل پر غالب ہوں۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے سلیم بن قیس حلالی میں کہ وہ لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ کیوں جانے لگے؟ مولا علی کا بیان سن کر کیا وجہ تھی؟ منتیں بھی خود کر رہے تھے کہ آپ کچھ بیان دیں۔ جب مولا نے کچھ فرمایا، جب ان کی سمجھ سے باہر گیا، اس کی تفسیر وہ نہیں سمجھ سکے، اس کا مفہوم وہ نہیں سمجھ سکے، تو وہ جانے لگے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ آج علی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو مولا علی پاک شہنشاہ نے دروازے کو حکم دیا کہ اے دروازے بند ہو جا، تو دروازہ بند ہو گیا دھڑاک کر کے۔ پھر انہوں نے بڑے زور لگائے، نہیں کھلا، یہ سمجھ گئے کہ علی نے بند کیا، اب نہیں کھلنا یہ دروازہ۔ پھر وہ بے بس ہو کر واپس بیٹھے۔ جیسے ہی بیٹھے تو مولا نے فرمایا کہ بیٹھو، میں تمہیں اپنے بیان کی تفسیر سمجھاتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، میں اول ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان میں لایا، ان پر سب سے پہلے کلمہ میں نے پڑھا۔ آخر اسی لیے ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں تلقین کے بعد جو ہم لوگ دیتے ہیں تلقین یا کاندھے، وہ تو نہیں دی گئی، اس کو میں نہیں بیان کرنا چاہتا یہاں پر۔ میں یہ کہوں گا، مولا فرماتے ہیں یہ وہاں پر ان کو اس کتاب میں کہ لحد میں سے آخری نکلنے والا شخص میں علی ہوں، اسی لیے میں آخر ہوں۔ میں ظاہر علم بھی جانتا ہوں، میں باطن علم بھی جانتا ہوں، میں بدعت کو مارتا ہوں اور سنت کو جلاتا ہوں، اسی لیے جلاتا بھی ہوں، مارتا بھی ہوں، اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں، اور میں علی کل پر غالب ہوں۔ اپنی ذوالفقار تلوار کے ذریعے میں ہر میدان میں غالب رہا ہوں، غالب ہوں۔
پھر وہ ہنس کر کہنے لگے جی جی بسم اللہ مولا علی پاک، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی جی صحیح فرمایا آپ نے، ہم نے تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ تو جناب ایسے بھی شیعہ حضرات ہیں، شیعہ حضرات کو مجھ پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو باتیں ان کی کتابوں میں ان کے آئمہ سے منسوب کر کے لوگوں نے لکھی ہیں، کتابیں آپ کی لکھنے والے آپ کے علماء آپ کے، ان باتوں کو پھر ماننا بھی آپ کو پڑے گا، اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا مولا علی کی زبانی کہ میرا بیان مشکل در مشکل ہے۔ اگر وہی بات میں اب اگر کہیں پر بیٹھ کر یہ کہہ دوں کہ مولا علی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، جلاتے بھی ہیں، اور مولا علی کل پر غالب ہیں، تو یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنا جلدی کوئی بندہ سمجھ سکے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مولا کے ساتھ بیٹھنے والے مولا کی زبانی یہ بیان سننے کے بعد انہوں نے بھی فوراً نہیں مانا جب تک تفسیر نہ سنی۔ تو اگر یہی بیان مجھ جیسا گنہگار عیبدار بندہ کہیں پر بیٹھ کر بیان کرے گا تو کون یقین کرے گا؟ اسی لیے ان کا بیان اب سمجھیں، وہ بیان خود مولا علی بیان دیں یا پھر آپ مولا علی کے الفاظ کو ویسے ہی لفظوں میں کہیں پر بیان کریں تو کیسے لوگ مانیں گے، سمجھیں گے؟ اتنا ہی وزن ہوگا اس بات میں جب علی مولا کی زبانی علی والے، علی کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں مان رہے، تو مولا علی پاک شہنشاہ کو آج کے لوگ اتنا جلدی ان کی باتوں کو کیسے مانیں گے؟ ہاں یہ فرق ہے کہ شعور کی باتیں لاشعور والے لوگوں کے سامنے کرنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ اب میں نے جو پہلی ویڈیو دی جس میں مبغض ہیں، کینہ ہے شیعہ کے دلوں میں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، آج بھی ثابت ہے، اور میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پر۔ اگر 13 فرقے ہیں شیعوں کے تو فرقہ تو غلط ہے، شیعہ فرقہ ہی نہیں ہے، شیعہ مذہب نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ اس پر زور دیتے ہیں غلط بات پر، اور خود کو پھر صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ نہ ثابت ہوا کہ شیعہ مبغض ہیں، یہاں ان کے دل سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں اصل سچے شیعہ ان کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، ان کو میرا سلام ہو، ان کے نالے پاک کو چھونے کے میں لائق نہیں ہوں جو صحیح شیعہ ہیں۔ باقی یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے شیعہ ہیں، خود کو شیعہ بھی کہلاتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے میں نے ثابت کیا ہے، ثبوت ہے میرے پاس، کون سے بندے نے کس جگہ پر اپنے ہی امام کی، اپنی ہی کتاب کی روایت کو رد کیا، صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے، بس یہی میں کہوں گا۔ یہ آج تک لوگوں نے جو شیعہ خود کو کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، وہ ان کو ائمہ معصومین کی پیروی کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، جس میں ایک پیروی دروازے پر فقیر کو دے دینا، سائل کو خالی نہ لوٹانا، مانگنے والے کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھنا، یہ پیروی دکھائے مجھے کوئی شیعہ بیٹا بچہ ہے دنیا میں تو ائمہ معصومین کی روایات آپ کی کتاب سے آپ کے بڑے بڑوں کو ہم دکھاتے ہیں، وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اپنے امام کا، جس طرح میں نے بیان کیا مولا حسن، مولا حسین، مولا علی کے ساتھ انہی کے وقت کے شیعوں نے کیا۔ آج بھی اکثریت ایسے شیعوں کی ہے، چند سچے شیعہ ہیں جو اس وقت بھی خاموش سائیڈ میں ہیں۔ ہم نہیں، ہم تو محب آل محمد ہیں جناب، ہم شیعہ نہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے وطن پاکستان کا خاص خیال رکھیں، دین اسلام کا سب سے بڑھ کر خیال رکھیں، مومنین بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہدار، اللہ حافظ، اللہ کے حوالے۔